कि मैंने अवाम से कभी अल्हम्दुलिल्लाह झूठ नहीं बोला। इलेक्शनों में मुझे किसी ने कहा जी आप कह दें 1 साल में बिजली आ जाएगी, 6 महीने में आ जाएगी, मैंने कहा मैंने बिल्कुल नहीं कहना, और मैंने सच बात करनी है। और मैंने कहा कि हमें कम से कम 5 साल चाहिए बिजली के मामले को ठीक करने के लिए। सच बोला और अल्लाह ताला ने इतने वोट दिए कि हुकूमत बन गई। दिल में होता कि नहीं मैं वोट लेने के लिए 1 साल कह देता हूँ, 6 महीने कह देता हूँ तो शायद मुझे वोट ही ना मिलता। आजकल नए नए ऐसे सियासतदान पैदा हो गए जो झूठ के अलावा कुछ बोलते ही नहीं है। 2.5 साल पहले हम डिफॉल्ट के किनारे पहुंच चुके थे। दुनिया के इदारे कहते हैं कि आज पाकिस्तान माशाल्लाह फिर तरक्की के रास्ते पे गामजन है। एक नैब जो है वो भी मेरा ख्याल है कि उसको अपना काम ज्यादा जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। वो मासूम लोगों को भी जानबूझ के उनके दफ्तरों में घरों में घुस जाते हैं और वहां जाके जो है ना वो उनको तंग करते हैं। चेयरमैन नैब के नोटिस में ये बात पहले भी ला चुका हूं, आइंदा और भी लाऊंगा कि इस तरह से लोगों की इज्जतों को उछालना, नाजायज केसेस के ऊपर उनको पकड़ना और फिर काम ना करने देना। सरकारी अफसरों को जो फैसला करने से पहले ही डरते हैं। मैं समझता हूं कि इसका अगर उन्हें नोटिस लेना चाहिए, वरना फिर हुकूमत जो है वो इस सिलसिले में जरूरी कार्रवाई और कानूनी कार्रवाई जो है वो कर सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तक प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। मियां नवाज शरीफ साहब ने आज खिताब किया है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट 2-3 इसमें चीजें थी। एक तो वो ये कह रहे थे कि उनकी जब पहले हुकूमत गिराई गई वो गलत किया गया, उसके बाद जो हुकूमतें आई उन्होंने पाकिस्तान को 3 बहुत बड़े मामला जो है जब इनकी हुकूमत आई तो इनके पास तोहफे मौजूद थे, एक दहशतगर्दी का, बिजली की लोड शेडिंग का, और पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो डिफॉल्ट कर गई थी, डेंजर जोन में थे हम, बहुत बुरे हालात थे। वो क्रेडिट ले रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को ठीक किया। लेकिन नैब पे जो मियां नवाज शरीफ साहब की तनकीद है ये एक मखसूस टाइमिंग में है। मियां साहब नैब पे उस वक्त तनकीद कर रहे हैं जब नैब की तारीफ की जा रही है कि कराची में बहुत अच्छा काम कर रही है, जहां जहां लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे हैं। नैब के काम को सराहा जा रहा है पाकिस्तान में और चेयरमैन नैब को एक गैर जानिबदार शख्सियत जो है उसके तौर पर लिया जा रहा है। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब का स्टेटमेंट है और ये उस वक्त स्टेटमेंट है मियां साहब के अपने 2 रेफरेंसेस जो हैं जो मुबैना तौर पर उनके अपने 2 रेफरेंसेस इस वक्त नैब में जेर समात हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। एक तो वो कि इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया था, कुछ भर्तियां उस मामले में, और दूसरा रायबंड में एक रोड बनवाया था जिसपे तकरीबन 126 मिलियन जो है वो पाकिस्तानी कौम का जो सरमाया है वो जाया हुआ है। और तीसरा एक चीज और है कि अब सुनने में ये आ रहा है कि नैब पंजाब में कार्रवाइयों का इरादा रखती है और पंजाब में वो आके जिस तरह उन्होंने कराची में काम किया है, जिस तरह उन्होंने सिंध में काम किया और दीगर जगहों पे काम किया, वो नैब पंजाब में भी कार्रवाइयां करेगी। तो इसको उसके साथ भी जोड़ रहे हैं। मियां साहब कहते हैं कि वो कभी भी जो है वो झूठ नहीं बोलते और उनको कहा गया कि वो झूठ बोल दें, लेकिन फिर भी उन्होंने इनकार किया कि 1 साल में बिजली नहीं आ सकती। लेकिन बहुत सारे लोग हैं मियां साहब की पार्टी में जो मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स देते रहे इस हवाले से। मैं मेहमानों का तारुफ करा दूं। बातचीत में असद उमर साहब ने आज, बल्कि एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, उन्होंने आज निशानदेहियां की है कौमी असेंबली में कुछ मामला की कि ओने पोने बेचा जा रहा है और कौमी इदारों को बेचा जा रहा है और अपनों में बेचा जा रहा है। ये कैसे असद उमर साहब इसको स्टैब्लिश कर सकते हैं? ये असद उमर साहब आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, मेंबर कौमी असेंबली है, बहुत शुक्रिया आपका, आप अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। कमरुज़्ज़मान कार साहब मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, साबिक वफाकी वजीर भी हैं, सर आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब स्टेट मिनिस्टर हैं, PMLN का मौक़िफ़ पेश करेंगे, और सैयद आसिफ हसनैन साहब मौजूद होंगे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से इस्लामाबाद स्टूडियो में। आप तमाम अहबाब का बहुत शुक्रिया। खुर्शीद शाह साहब के भी कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, वो भी मैं प्रोग्राम में आगे चल के आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले कार साहब, मियां नवाज शरीफ साहब को नैब के खिलाफ ये जो स्टेटमेंट दिया है इसको देने की जरूरत क्यों पेश आई? नैब ऐसा क्या कर रही है या ऐसा क्या करने जा रही है जिस वजह से मियां साहब ने ये जो आज स्टेटमेंट दिया है ये उन्होंने दिया? ये रूटीन का स्टेटमेंट है, मियां साहब को वैसे ही ख्याल आया और एक स्टेटमेंट ये भी दे दिया। जी, मैं मियां साहब ने जी जो बातें की हैं उनको बिल्कुल ब्रीफली मैं बयान कर देता हूं। एक तो 2008 में जब पाकिस्तान हमें मिला था उस वक्त भी मियां साहब हमारे साथ चले थे और उस वक्त के पाकिस्तान को अगर वो गौर करें तो पाकिस्तान दहशतगर्दी का बुरी तरह शिकार था, जगह जगह बम फूट रहे थे, फौज लड़ाई लड़ रही थी वो, और कौम ये कह रही थी कि फौज जो कुर्बानियां दे रही है, जो शहादतें पा रही है कि ये अमेरिका की जंग लड़ रहे हैं, हमारी जंग नहीं है।
सो ये غور करना चाहिए। और उस वक्त सवात मालाकंड उनके कब्जे में जा चुका था, वहां पाकिस्तान की अमलदारी खत्म हो चुकी थी, पूरा फाटा उस वक्त परेशान था। और इस्लामाबाद को भी कहा जा रहा था कि 10 दिन के बाद अंदर अंदर वो इस्लामाबाद पे कब्जा करेंगे। बलूचिस्तान में लगी हुई आग को हमने ठंडा किया है। तो ये ख्याल करना चाहिए कि उस वक्त हमने 3 माह के अंदर सवात मालाकांड के अंदर एक कामयाब ऑपरेशन करके और 30 लाख लोगों को अपने घरों में आबाद किया था। हमने एक स्टेबल पाकिस्तान उनके हवाले किया। दूसरी बात जो है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत बुरे हालात में थी। मियां साहब को ये याद रखना चाहिए कि जब पाकिस्तान हमें मिला था तो पाकिस्तान गंदम भी, चीनी भी, हर चीज इंपोर्ट कर रहा था। उस वक्त आलमी पाकिस्तान तन्हाई का शिकार था। 2008 के एंड में आलमी बहरान आ गया जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया। आलमी मंडी में तेल की कीमतें $142 तक चली गई थी। और ये बात भी जरूर ध्यान में रखिए कि इन हालात के बावजूद हमने एक्सपोर्ट्स बढ़ाई थी। 2 बड़े फ्लड आए, उन फ्लड्स के बावजूद पाकिस्तान जरी तौर पे मैशत पाकिस्तान की मुस्तकम हुई, एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़ी, हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में इजाफा हुआ, पाकिस्तान के मजदूरों को खुशहाली मिली थी। तीसरी बात जो उन्होंने बहुत आम कही है, एहतसाबी अमल। एहतसाबी अमल हमेशा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल हुआ। भले वो सैफुर रहमान जो थे वो एहतसाब कमीशन के चेयरमैन हो या कोई और, या किसी डिक्टेटर का दौर हो, पीपल्स पार्टी का एहतसाब होता रहा। और हम हर दौर में कहते रहे, भले इफ्तिखार चौधरी साहब बैठ के सुप्रीम कोर्ट की कुर्सी पे हमारे खिलाफ एक मफरूजों पर मबनी सुप्रीम कोर्ट के सुआ मोटो नोटिस लेते रहे, हम तब भी कहते थे कि जनाब हमारे खिलाफ कुछ जो सबूत है वो सामने लेके आए, पगड़ियां मत उछाले। हम आज भी कहते रहे। और अब सिंध के अंदर जिस तरह रवैया हुई है, हमारा मौक़िफ़ आज वज़ीर आज़म साहब ने खुद विंडिकेट कर दिया, उसको सनद दे दी कि हम जो कह रहे थे वो दुरुस्त था कि नैब का इदारा जरूरत क्यों पड़ी सर? मियां साहब को अब जरूरत क्यों पड़ी? हरासा करता है, मैं अर्ज करता हूं, वो जो हरासा कर रहा है वो हरासा होने में अब तो सरकारी मुलाजमों का मियां साहब ने खुद फरमाया, अभी तो नैब ने फेडरल गवर्नमेंट के इदारों में तो कोई काम शुरू नहीं किया, उन्होंने पंजाब में तो किसी को हाथ नहीं डाला। लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि सरकारी मुलाजिम जो है वो फैसले करने से डरते हैं, तो ये सारा डर तो सिंध के अंदर है। तो वहां की मशीनरी जो काम पूरी तरह नहीं कर पाई, उस पर एलिगेशन है, तो उसकी बुनियादी वजह यही है, सिर्फ एक नैब नहीं है मियां साहब, यहां पे तो एफआईए भी यही काम कर रही है और रेंजर्स ने भी अपने हदूद से तजावुज किया है। बल्कि पिछले दिनों चीफ मिनिस्टर पंजाब ने जो फरमाया वो बड़ी हैरानकुन बात थी। उन्होंने कहा जी कि रेंजर्स का काम एंटी करप्शन का नहीं है, यानी सिंध में एंटी करप्शन का काम रेंजर्स करे तो ठीक है, लेकिन किसी और जगह अगर उसका मुतालबा होता है तो ये गलत है। और चौथी गुजारिश यह है, इमरान खान के मियां साहब ने बड़ी अजीब बात कही कि जी मैं झूठ नहीं बोलता, मुझे लोगों ने कहा 6 महीने साल, वो तो झूठ नहीं बोलते, लेकिन उन्होंने साथ ये बात कह दी कि उनके भाई साहब ने जो किया वो क्या था। शहबाज शरीफ साहब तो 6 महीने के वादे करते रहे, शहबाज शरीफ साहब तो कहते रहे कि जी 1 साल में बिजली की लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, 2 साल में खत्म ना की मेरा नाम बदल देना। तो इसका मतलब यह है कि मियां साहब ने तो झूठ नहीं बोला, क्योंकि उन्हें तो लोगों ने कहा उन्होंने नहीं बोला, लेकिन वो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने झूठ बोला और कौम के सामने बोला। तो ये फरमा दीजिए कि जो झूठ बोलता है क्या उसे हक हुक्मरानी रह जाता है? मैं बिल्कुल मैं ये गवर्नमेंट के सामने, पाकिस्तान उसको कोई इसको देता है, गवर्नमेंट के सामने सवाल रखते हैं यही वाला। लेकिन इससे पहले मैं असद उमर साहब आपके जो नुकात हैं उन पे बात करते हैं, लेकिन पहले सर ये बताइए कि मियां साहब अब नैब को मुखातिब कर रहे हैं। पहले 150 केसेस आए थे तो परवेज रशीद साहब का स्टेटमेंट सबके सामने है 150 नामों पे। अब मियां साहब मुखातिब कर रहे हैं नैब को, आपको लगता है मुनासिब है या इसकी टाइमिंग मशकूक है? यानी अब मियां साहब को क्यों जरूरत पड़ी ऐसा कहने की, जब ये खबरें आ रही हैं कि नैब अब पंजाब में मुतहरिक होने वाली? ये तो इमरान सच्ची बात है कि आपको बेहतर पता होगा कि मियां साहब ने आज ये क्यों कहा है। मैं जिस हकीकत का मुझे ना पता हो तो मैं उसके ऊपर मुबालगा आराई नहीं करना चाहूंगा, या सॉरी क्यास आराई मुनासिब लगता है सर आपको? चले इस तरफ से आ जाए तो मैं वही, हाँ मैं आ रहा भी इस पे। लेकिन बात यह है कि कोई भी वजह हो, ये गिला आप तो कर सकते हैं, ये गिला मैं कर सकता हूं, ये गिला पाकिस्तान के अवाम कर सकते हैं, ये वजीर आजम पाकिस्तान नहीं कर सकता। वजीर आजम पाकिस्तान का काम है, एक अवाम की बहुत बड़ा मुतालबा है, इस मुल्क को लोगों ने दोनों हाथों से लूटा है, करप्शन हुई है और इस पैमाने पे करप्शन हुई है जिससे अवाम की जिंदगी जो है वो अजीरन होकर रहे। अब आपने ये कराना है, आपके ख्याल में अगर कानून के अंदर कोई सुकून है जिसकी वजह से लोगों को हरासा किया जा रहा है, आप कानून दुरुस्त करें। अगर लोग
اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہے ہیں اور کوئی غیر قانونی کام کر رہے ہیں، آپ ان لوگوں کے خلاف ایکشن لیں. آپ وزیر اعظم پاکستان ہیں، آپ جس گدی پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ شکایات نہیں کر سکتے، اور وہ بھی شکایات کسی جلسے کے اندر یا تقریب کے اندر کھڑے ہوئے آپ شکایات کر رہے ہیں. آپ کو پاکستان کے عوام نے اس مسند پہ بٹھایا ہے اپنے مسائل حل کرنے کے لیے. آپ نے آج الزام لگایا نا سر کہ یہ اداروں کو تباہ کر رہے ہیں، تو یہ طریقہ آپ کو لگتا ہے کہ اداروں کو پبلکلی پرائم منسٹر آف پاکستان ان کو ایسے مخاطب کریں؟ ان کی کریڈیبلٹی پھر کیا رہے گی؟ اس میں تو کوئی، میرے خیال میں اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے نا. میں جو آج جن اداروں کی بات کر رہا تھا وہ کاروباری ادارے ہیں، اور عمران خان جو آپ اچھا کہیں برا کہیں مسلم لیگ نون کی حکومت کے بارے میں، یہ تو حقیقت ہے نا کہ مسلم لیگ نون کی بڑی قیادت جو ہے، خاص طور پہ شریف خاندان جو ہے وہ کاروباری ایک خاندان ہے، وہ 3 نسلوں سے کاروبار کرتے آئے ہیں. اور جب پاکستان کی کاروباری جو ادارے ہیں وہ ایسی تباہی کا شکار ہوں جیسے پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئے، جیسے پیپلز پارٹی جن کی اور کوئی اسٹرینتھ ہوگی لیکن کاروبار ان کو نہیں کرنا آتا، جب ان سے بھی زیادہ مفلوج کر کے رکھ دیں اداروں کو، تو پھر یہ انسان ماننے کو تیار نہیں ہو سکتا کہ یہ بس ایسے ہی حالات ہیں، یہ چل رہے ہیں. پھر انسان اسی نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ یہ خود کسی مصلحت کے تحت، کسی انجام تک پہنچنے کے تحت یہ کیا جا رہا ہے. جو باقی ادارے ہیں جو حشر بیوروکریسی کا کیا گیا ہے، بالکل عمران خان صحیح کہتے ہیں، ایک DMG نون بنا دی گئی ہے اس وقت. جو تھانے کے اندر حالات ہیں وہ آپ کو سب کو پتا ہے. تو پہلے سے ادارے تباہ کیے جاتے رہے ہیں، اور ابھی مجھے یہ لگتا ہے کہ مزید تیزی آ گئی ہے اس کے اندر. آخری چیز اس میں بولوں کہ صرف مثال عوام جو ہے آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. کوئی شخص یہ یقین کر سکتا ہے کہ میاں نواز شریف یا ان کے خاندان کو سٹیل کا کاروبار نہیں کرنا آتا؟ 3 نسلوں سے کاروبار کر رہے ہیں. آج دنیا میں باہر جدہ میں اور کہاں فیکٹریاں لگائی ہوئی ہیں. سٹیل مل 8 مہینے سے بند پڑی ہوئی ہے، 4 مہینے سے اب ملازمین کو تنخواہ نہیں ملی ہے، بیوہ کو پینشن نہیں ملی ہے، لوگوں کے چولہے بند ہو گئے. یہ کون مان سکتا ہے کہ ان کو سٹیل مل نہیں چلانی آتی؟ تو یہ جو ادارے تباہ کیے جا رہے ہیں یہ بالکل نظر آ رہا ہے کہ کسی نہ کسی منصوبے کے تحت کیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب میں طارق فتح چودھری صاحب دیکھیں، میاں صاحب کو ان کا سٹیٹمنٹ ہے نا کے بارے میں، اس سے پہلے وہ مشرف صاحب کے بارے میں بات کر رہے تھے، پچھلی حکومتوں کے بارے میں بات کر رہے تھے. نیب پہ میاں صاحب کو آج سٹیٹمنٹ دینے کی ضرورت کیوں پڑی؟ سر میاں صاحب کے تو اپنے 2 معاملات ہیں، وہاں ان کے اوپر معاملات تحقیقات چل رہی ہیں. ایک رائبنڈ والا معاملہ ہے اور دوسرا جو ہے وہ انلیگل بھرتیوں والا معاملہ، اختیارات کے تجاوز والا معاملہ ہے، ناجائز استعمال والا معاملہ اختیارات کے. تو ایسے میں اگر پرائم منسٹر سٹیٹمنٹ دیں گے اور وہ یہ کہیں گے چیئرمین نیب کو ہم نے پہلے بھی کہا تھا پھر کہیں گے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو آفیشیل ورک ہے، دفتر میں کریں، پبلکلی کیا ضرورت تھی اس کی؟ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمران، آپ نے ہمارے دونوں پارٹیسپینٹس کو بہت تفصیل سے ٹائم دیا ہے اور ان انٹرپٹیڈ ٹائم دیا ہے، تو میری یہ گزارش ہوگی کہ میں بھی چند معروضات جو دونوں ہمارے صاحبان بات کر چکے ہیں، جو سوال آپ نے کیا اس کے حوالے سے میں آپ کے سامنے اور ناظرین کے سامنے رکھوں. دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ نیب کے حوالے سے آپ نے سوال کیا، پہلے بھی 2 دوستوں سے پوچھا اور مجھ سے بھی آپ نے پوچھا کہ پرائم منسٹر نے نیب کے حوالے سے یہ سٹیٹمنٹ کیوں دی، اس کی کیا ضرورت پیش آئی تھی. تو میں یہ وضاحت کر دوں، اور یہ بات بالکل پرائم منسٹر صاحب کی پوری سٹیٹمنٹ کے بعد بالکل آیا ہے کہ نیب کے خلاف کوئی پریس کانفرنس پرائم منسٹر کرنے نہیں گئے تھے، یا ان کی گفتگو کا جو موضوع ہے وہ نیب کا ادارہ یا اس پہ تنقید نہیں تھا، بلکہ ملک کی مجموعی صورتحال کے حوالے سے وہ بات کر رہے تھے. ملک میں جس طرح الحمدللہ پاکستان نون کی حکومت نے چارج سنبھالنے کے بعد دہشت گردی کے حوالے سے کارروائی کی اور پاکستان کی تمام قومی قیادت کو ساتھ لے کے جس طرح مؤثر انداز سے پاکستان میں دہشت گردی کو کنٹرول کرنے کے لیے آپریشن ہوئے، وہ پوری قوم جانتی ہے، اور ملک میں الحمدللہ آج جو امن ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. اسی طرح کراچی میں جو امن کے حوالے سے کارروائیاں ہوئیں، ٹارگیٹڈ آپریشن ہوئے، کراچی کے عوام سے پوچھیں، اسد عمر صاحب سے پوچھیں کہ آج وہاں پہ تاجر، صنعتکار، دکاندار کیا شہری سکھ اور چین کا سانس لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے. لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے یقیناً یہ بات پرائم منسٹر نے کی کہ ہم اپنے ٹینیور میں انشاءاللہ اگلے الیکشن سے پہلے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کر دیں گے. شہباز شریف صاحب کے حوالے سے کارا صاحب نے بات کی. دیکھیں، ایک اندازہ ہوتا ہے لیڈرشپ، ایک ویژن یا ایک سوچ کے تحت ایک اندازہ یا ایک ٹارگٹ لے کے آگے بڑھتے ہیں، اور انہوں نے جو بات کی اس کے بیچ میں خلوص تھا، کمٹمنٹ تھی، جھوٹ نہیں تھا کہ انہوں نے قوم سے کوئی جھوٹ بولا کہ میں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہم 1 سال میں. سر ایک سیکنڈ سر، میں ضمنی سوال سر، مسمہ ارادہ تھا. راجہ پرویز اشرف صاحب کے سٹیٹمنٹ میں کمٹمنٹ نہیں تھی سر. آپ نے سوال ضمنی کسی سے نہیں پوچھا سر، میں نے ان سے کیا ہے، دونوں سے کیا ہے سر، میں ریکارڈ میں آپ دیکھ لیجیے ریپیٹ پہ، میں نے دونوں سے سوال کیے ہیں بیچ میں. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ راجہ پرویز اشرف صاحب بولیں تو جھوٹ ہے، اگر
پی ٹی آئی بولے تو جھوٹ ہے, شہباز شریف صاحب بولے تو وہ ان کی دل بہت اچھا ہے, بڑا صاف ستھرا ہے سر, تو وہ سچ بول رہے ہیں. راجہ پرویز اشرف صاحب نے خود اپنی سٹیٹمنٹ ایک دفعہ دی اور دوسری دفعہ کہا کہ میں نے پچھلی دفعہ تو میں نے دے دی تھی, اس دفعہ میں نہیں دوں گا. راجہ پرویز اشرف صاحب کی اپنی سٹیٹمنٹس خود سیلف کنٹراڈکٹری تھیں. شہباز شریف صاحب کا ایک مصمم ارادہ, ایک کمٹمنٹ تھی کہ ہم سال میں 2 سال میں ختم کریں گے, لیکن گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھ کے پرائم منسٹر صاحب نے یہ بتایا کہ ہم سال یا 2 سال میں شاید اسے ختم نہیں کر سکتے, بلکہ اپنے ٹینیور میں, اور الیکشن 2018 سے 3 سال یقینی پرائم منسٹر آن ریکارڈ ہے سر, 3 سال کریں گے. جہاں تک 3 سال میں پرائم منسٹر آن ریکارڈ ہے سر. تو میری یہ گزارش ہے کہ کائرہ صاحب بھی ماشاءاللہ بہت سیزنڈ پولیٹیشین ہے, وہ اس بات کو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ جب ہم نے اقتدار سنبھالا 2013 میں تو ملک واقعی بینک کرپسی کے دہانے پہ تھا, پوری دنیا معاشی طور پہ آپ سے کٹ رہی تھی. آج زر مبادلہ پاکستان کے تاریخی طور پہ سب سے زیادہ ہے, پاکستان میں سرمایہ کاری واپس آ رہی ہے, پاکستان میں آج سرمایہ کاروں کو تحفظ دیا جا رہا ہے اور معاشی طور پہ ملک بہتر ہو رہا ہے. اور یہ صرف ہم نہیں بلکہ دنیا کی تمام جو انڈیکیٹرز ہیں, دنیا کے تمام جو ایجنسیز ہیں, ادارے ہیں, وہ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں. نیب کے حوالے سے مختصر میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں. نیب کے حوالے سے کوئی ہدف تنقید ادارے کو نہیں بنایا پرائم منسٹر نے, بلکہ یہ مجموعی طور پہ انہوں نے یہ کمنٹ کیا کہ وہ تمام ادارے جن کا تعلق براہ راست عوام سے ہوتا ہے, پبلک سے ہوتا ہے, احتساب کے ادارے ہیں, پولیس کا ادارہ ہے, ایف آئی اے, جائز بات کی کائرہ صاحب نے, انہیں اپنے جو اختیارات ہیں ان کی حدود میں رہ کے نہیں, میاں صاحب نے یہ نہیں کہا سر, میں انٹرپٹ کر رہا ہوں آپ کو. میاں صاحب نے بڑا اسپیسیفکلی نیب کا نام لیا اور ان کے بارے میں شکایت کی. سر میں معذرت کے ساتھ آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, میاں صاحب نے اسپیسیفک نیب کے بارے میں ہی بات کی ہے, کوئی جنرل بات نہیں تھی سر. میں عرض کر رہا ہوں, میں آپ کی بات سے اتفاق کر رہا ہوں کہ بات نیب کی ہوئی ہے, لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ریفرنس اس کا یہ ہے کہ جس طرح باقی اداروں میں بھی یہ واقعات آتے ہیں, نیب میں بھی یہ واقعات دیکھنے میں آئے ہیں کہ خامخواہ اس ادارے کو ٹول کے طور پہ استعمال کیا گیا سیاسی انتظام کے لیے. مجھے بریک لینے دیں, مجھے بریک لینے دیں. عاطف حسین صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. میں کائرہ صاحب لگاتار نفی میں سر ہلا رہے ہیں, وہ اس پہ ایڈ کرنا چاہیں گے تو وہ ضرور بریک کے بعد کریں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب سندھ کے وزیر اعلیٰ آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں پرائم منسٹر کو کہ یہ نیب بہت تنگ کر رہی ہے, جب ایم کیو ایم والے آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ معاملات بہت خراب ہو رہے ہیں, تو تب یہ سٹیٹمنٹ نہیں آتا. اب اس موقع پر کیوں آیا ہے جب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ پنجاب میں احتساب ہونے والا ہے. بریک, واپس آ رہے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جی آپ سید آصف حسنین صاحب, آپ اور آپ کی پارٹی یہ بار بار کہتے تھے کہ یہ معاملات ابھی سندھ میں چل رہے ہیں, کراچی میں چل رہے ہیں, اور پہلے پیپلز پارٹی والے خوش ہو رہے تھے اور جب ان پہ آیا تو وہ بھی دکھی ہو گئے. آپ بار بار کہہ رہے تھے کہ یہ جب پنجاب میں جائیں گے تو پھر آپ پی ایم ایل این والوں کی زبان سنیے گا. آپ کو لگتا ہے وہ وقت ہے یا قبل از وقت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمران, پہلے تو میں ایک چیز آپ کو, میں میڈیا کا شکریہ ادا کروں گا, اور میں چاہوں گا کہ آپ نے جو پہلی والی بات کہی تھی جس میں آپ نے کہا تھا کہ جی کہا گیا تھا کہ پاور کرائسس سے ہم نکالیں گے اتنے عرصے میں, اور پھر اس میں سے صرف ایک چیز نہیں تھی, ایک اسٹیٹمنٹ اور تھا جس میں کہا گیا تھا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ٹیکسز اتنے کم کر دوں کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ اس سے مستفید ہو. یہ بیان بھی میاں نواز شریف صاحب کا ریکارڈ پر ہے. اور اب سب سے زیادہ ٹیکسز جو ہے وہ اس موجودہ گورنمنٹ میں لگائے گئے ہیں. سیکنڈلی جو بات ہے جو پی آئی اے کے حوالے سے تھی کہ ایک ہوٹل کو بیچ کر میں چاہتا ہوں کہ مینجمنٹ صحیح ہو اور پی آئی اے بہتری کی طرف جائے, وہ بیان بھی آپ کے سامنے ہے. اور تیسرا جو پاور کے حوالے سے بھی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ بھی, یہ تینوں بیانات کو قوم کے سامنے بار بار چلانا آپ کی ذمہ داری ہے اور چلانا چاہیے, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ یہ جو اس وقت جو صورتحال ہے صوبوں میں ہو یا وفاق میں ہو, جو اس وقت نیب کے حوالے سے, ایف آئی اے کے حوالے سے جو موومنٹ بڑھ رہی ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے جتنی لوٹ مار پچھلے 5 سال میں ہوئی پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں, خواہ وہ سندھ ہو یا وفاق ہو, یہ کوئی ڈھکی چپی نہیں ہے. لیکن جو اس کا طریقہ کار تھا اس کرپشن کا وہ ڈیفرنٹ تھا. وہ اس انداز میں لوٹ رہے تھے کہ وہ شپوں پہ سے پیسے برآمد ہو رہے تھے ایان علی کے پاس سے, اور ان سے سنبھالے نہیں جا رہے تھے, اور پھر ایسا وقت آیا کہ ان کے وزراء کو ملک چھوڑ کر بھاگنا پڑا. یہ وہ کرپشن کی مثالیں تھیں کہ جو ڈائریکٹ. لیکن آج سر وہ شرجیل میمن صاحب نے کہہ دیا نا, انہوں نے چائنا کٹنگ کو امپلیمنٹ کرتی ہے, وہ بڑا کلیئر ہے اس میں. شرجیل انعام میمن صاحب کا اسٹیٹمنٹ آپ کے بارے میں بڑا کلیئر ہے. میں چائنا کٹنگ کا بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ چائنا کٹنگ کا ہوا کیا
کہ بڑے بڑے الزامات لگائے مگر ایک بھی ابھی کیس FIA نے اور نیب میں نہیں گیا. جو وائٹ کالر کرائم ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جس طرح آپ نے دیکھا 480 ملین روپے سرکولر ڈیٹ میں دیے گئے. آڈٹ نے رپورٹ دی کہ یہ بغیر آڈٹ کے دیے گئے, لہذا یہ انلیگل ہے. کرپشن بالکل واضح ہے. بڑے بڑے پروجیکٹ خواہ نندی پور کے پروجیکٹ ہوں یا دیگر پروجیکٹ ہوں, میٹرو سے لے کر سب پر ایرر آ رہا ہے, سب پر ایلیگیشن آ رہا ہے. یہ بھی جو ہے آپ کے سامنے ہے. پھر صوبے میں اگر آپ KPK میں بھی دیکھ لیں, آپ نے خود دیکھا پہلے وزراء پر لگتے تھے یہ کرپشن کے الزامات, اب تو ڈائریکٹلی چیف منسٹر خٹک صاحب پر الزامات لگ رہے ہیں اور انہوں نے احتساب کا بل لے کر آئے. یہ سارے کے سارا نظام عمران, خواہ وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہو, مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ہو, اب میں کہتا ہوں PTI کی بھی گورنمنٹ ہو, یہ کرپشن کی بنیاد پر نظام چلا رہے ہیں. ایک بھائی کسی اور جماعت میں ہوتا ہے وہ ڈیفینڈ کر رہا ہوتا ہے, ایک بھائی کسی اور جماعت میں بیٹھا ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے جی سب صحیح ہے, وہ چیئرمین بنا ہوتا ہے پرائیویٹائزیشن کا. دوسرا بھائی کہتا ہے, میں اسد عمر صاحب کو ڈائریکٹلی نہیں کہہ رہا, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا سب سے بڑا اور کس کو کہہ رہے ہیں سر؟ ابھی اور بھی بہت سارے لوگ ہیں. یہ موروثی سیاست میں چند خاندان ہیں جو کہ اسی طرح کی کرپشن میں 500 کیسز ایسے ہیں جس میں بینک سے لون لے کر معاف کرائے گئے. کیا کبھی کسی نے پوچھا کہ وہ 500 جو لسٹ نام ہے وہ ذرا شائع کریں؟ 150 نام جو نیب میں پڑے ہوئے ہیں اس میں کس کے نام ہیں؟ یہی تو نام ہے سارے جس کے بارے میں آج نیب کو کہا جا رہا ہے کہ جی ہم نیب سے سرزنش کریں گے, پوچھیں گے, وہ ان کو لوگوں کو تنگ کر رہا ہے. یہ وہ 150 نام تو ہیں. تو بھائی یہ جو ساری چیزیں ہیں اس کی بنیادیں اسی کرپشن, لوٹ. ٹھیک ہے آصف حسین صاحب, میں یہ موقف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ اب رخ ہو رہا تھا کرپشن کو پکڑنے کی طرف تو نیب بری ہو گئی ہے, اس پہ تنقید شروع کی ہے پرائم منسٹر آف پاکستان میں. رول کیا ہونا چاہیے پولیٹیکل پارٹیز کا, اسپیشلی پیپلز پارٹی کا, جو اپوزیشن لیڈر بھی ان کے ہیں؟ جی کارا صاحب. دیکھیے, ایک تو گزارش یہ ہے کہ پیپلز پارٹی پچھلے 5 سال میں حکومت میں رہی, لیکن MKM اس میں ہماری اتحادی تھی, وہ پیپلز پارٹی کی نہیں بلکہ اتحادی حکومت تھی, اور مسلم اور MKM اس کی بالکل برابر کی حصدار تھی. ان کی اپنی وزارتیں تھیں, ان کے وزیر موجود تھے, صوبائی میں بھی اور مرکز میں بھی. اگر بری تھی تو یہ بھی ساتھ تھے, اگر اچھی تھی تو بھی یہ ساتھ تھے. دوسری بات, دوسری گزارش یہ ہے کہ یہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ شہباز شریف صاحب نے بڑے دل سے کہا کیا انہوں نے کہا میرا نام بدل دینا. کہاں کہا؟ عوام کے جلسوں میں کہا جہاں آپ ووٹ لینے گئے ہیں, کسی سیمینار میں نہیں کہا. آپ لوگوں سے ووٹ لے رہے ہیں, اسپیسیفک ڈیٹ لے رہے ہیں, کہہ رہے ہیں اتنی ڈٹرمنیشن سے کہ مجھے بریفنگ کی ضرورت نہیں ہے, میں نے تیاری کر لی ہے, اور لوگوں سے آپ یہ جھوٹ بول کے اور ووٹ لے رہے ہیں. اور میاں صاحب, بڑے میاں صاحب خود فرما رہے ہیں کہ مجھے لوگوں نے کہا 6 مہینے کا کہو اور سال کا کہو, میں نے نہیں کہا. اس کا مطلب ہے میں نے جھوٹ نہیں بولا, لیکن وہ جھوٹ میرے بھائی نے بول دیا. اور اگر وہ اسی بنیاد پہ ووٹ لے رہے ہیں, اور بار بار بے شمار جھوٹ ہے. مطلب آپ نے کہا جی کہ یہ CPEC کا حصہ نہیں ہے ہمارا جو اورنج ٹرین کا منصوبہ ہے, مثال چھوٹا تھا, تو وہ نکل آیا اس میں سے. اب کتنی دفعہ لوگ آپ کو جھوٹ آپ کے ثابت کرے, لیکن اب وزیر اعظم صاحب نے خود کہا ہے, تو میں تو سمجھتا ہوں وزیر اعظم صاحب کے الفاظ کی لاج رکھنی چاہیے. یہ آرٹیکل 62-63 میں تو خود بخود آ جاتے ہیں, اب آنا چاہتے ہیں کہ نہیں کوئی ان کو لائے گا کہ نہیں, ان کا انصاف ہوگا کہ نہیں, مجھے نہیں پتا. نہیں, وہ تو اپوزیشن کا رول ہے نا سر, اگر لے کر آنا ہے تو آپ نے لے کر آنا ہے. میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ اب اگر آپ کو لگتا ہے کہ جب نیب انڈیپینڈنٹ ہے, کام کر رہا ہے, تو جب وہ پنجاب کا رخ کرتا ہے یا PMLN کے کیسز سنتا ہے, تو پھر اس کے خلاف جو سٹیٹمنٹ آتا ہے اس کو پھر ڈیفینڈ کرنا یا نیب کو اسٹرینتھن کرنا, یہ ذمہ داری آپ کی نہیں؟ توڑ کے پیش عمران, اس میں بڑا سمپل ایشو ہے. اس میں جو سمپل ایشو ہے کہ وزیر اعظم نیب کے چیئرمین نے یا نیب کے ادارے نے جب سپریم کورٹ کے حکم پہ ایک لسٹ پیش کی تھی, اور اس لسٹ میں باقی جماعتوں کے نام بھی تھے, وزیر اعظم صاحب کا نام بھی تھا, چیف منسٹر صاحب کا نام بھی تھا, فائنانس منسٹر صاحب کا نام بھی تھا. اس پہ جو مسلم لیگ کا ریئیکشن تھا, یعنی اسحاق ڈار صاحب نے جو کہا, پرویز رشید صاحب نے تو پگڑی اچھالنے والا ادارہ کہہ دیا نا, شہباز شریف صاحب نے جس طرح گفتگو کی فرمائی, اسپیکر آف دا اسمبلی نے کہا جن کا بالکل حق نہیں بنتا, انہوں نے کہا جن کے خلاف تو ریفرنس آنا چاہیے. ایک لسٹ پیش تھا. تو اب کرنے کی ضرورت یہ ہے عمران, جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ جو لوگوں کے ساتھ کرتے رہے, جب اپنی باری آئی تو آپ ضرور چیخیں گے, لیکن میں میاں صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ پرائم منسٹر صاحب بالکل اسد نے ٹھیک کہا کہ آپ گلا شکوہ نہیں کریں, اعتراض نہیں کریں, آپ کریکشن کریں, لیکن آپ نے بی بی شہید کے ساتھ پرامس کیا تھا
COD के अंदर कि आप एहतसाब कमीशन, नैब का एक कमीशन बनाएंगे, पार्लियामेंट्री बोर्ड बना के एक ऐसा इदारा जिसके ऊपर सारी कौम को इत्तेफाक हो। तो सर पिछले साल 5 साल आप थे सर, में है, आप अनफॉर्चुनेटली तब नहीं बना। हम तो अक्सरियत में थे नहीं, हम तो अक्सरियत में नहीं थे। मैं असद उमर साहब से सिर्फ वो लेजिस्लेशन की जिसपे इत्तेफाक हुआ, और अगर हमसे गलती भी हुई तो आज प्राइम मिनिस्टर साहब फरमा रहे हैं ना, ठीक है, वो तो इंडिपेंडेंट है, वो बना असद उमर साहब ओने पोने बेच रहे हैं इदारों को और अपनों में बेच रहे हैं, इसको सर एस्टेब्लिश कर सकते हैं आप? आपने फ्लोर ऑफ द हाउस का, और दूसरा आपने ये कहा कि ये हुकूमत लोगों से झूठ बोल रही है। सर मैं बिल्कुल, और वहीं से झूठ से शुरू करता हूं। माजरत के साथ तारिक फजल चौधरी के वजीर आजम में पाकिस्तान के, उनके बारे में अल्फाज जो हैं वो जरा सोच समझ के चुनाव के साथ इस्तेमाल करने चाहिए। लेकिन ये वजीर आजम का एक सफेद झूठ था जो उन्होंने कहा कि मैंने कभी नहीं बोला। ये ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, ये प्रोग्राम से वापस जाके मुझे मेरे ख्याल में 1 दिन से भी कम लगेगा, मैं आपको वीडियो क्लिप निकाल के दिखा दूंगा जहां वजीर आजम ने कहा कि 3 साल में जी बिल्कुल है सर, चलाया हुआ मीडिया पे वो एस्टेब्लिश। उन्होंने ये 5 साल नहीं, बिल्कुल ये एस्टैब्लिश बात है। और उन्होंने अभी आपने जो क्लिप सुनाया उसमें उन्होंने कहा कि मैंने कहा था 5 साल में होगा। ठीक। दूसरे रिकॉर्ड रिजर्व की बात की गई। रिकॉर्ड रिजर्व, अगर आप रिकॉर्ड कर्जे लेके पाकिस्तान के ऊपर कर्जों का अंबार लगा के रिजर्व बढ़ाना चाहते हैं तो बिल्कुल बढ़ा लीजिए। अभी जिस दिन IMF का प्रोग्राम खत्म हुआ, तारिक फजल चौधरी साहब मेरे अल्फाज याद रखिएगा, 18 महीने के अंदर जो पटाखा बोलेगा ना रिजर्व का, आप भी देखेंगे और मैं भी देखूंगा। इन्वेस्टमेंट इन्होंने कहा रिकॉर्ड लेवल के ऊपर होगी। एक्चुअली पिछले 50 साल की किसी भी हुकूमत की कम तरीन इन्वेस्टमेंट की शरह जो है वो इस हुकूमत की है, 15% और GDP जरदारी साहब की हुकूमत से भी कम है पाकिस्तान की 50 साल तारीख के अंदर। अब आ जाए जनाब, जो प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही थी, देखिए मैं प्राइवेटाइजेशन के ऊपर बहुत सादा सी बात कह रहा हूं। हुकूमत ने एक फॉर्मूला बनाया है, 4 स्टेप का वो फॉर्मूला है इमरान। पहला स्टेप ये है कि या करप्ट या ना है लोगों के हाथ में दें आप रियासती इदारे को। उसके बाद जो वसाइल चाहिए उस इदारे को बेहतर करने के लिए, ठीक करने के लिए, वो वसाइल उनको देने से हाथ खींच दीजिए। फिर इन दोनों इकदामात की वजह से जिस वक्त वो इदारा जो है वो जुबहाल हो जाए, उसकी साख जो है उस खराब हो जाए और वो रिकॉर्ड लॉसेस करने शुरू हो जाए, तो फिर चौथा स्टेप में आप आवाम के पास जाए। उन्होंने कहा जी देखें ये तो इतना बड़ा सफेद हाथी है, अब तो अगर कोई हमें 1 रुपए भी दे दे इसके लिए तो वो कबूल है। और ये मैं बात जुबानी नहीं कर रहा, ये बात जो है मैं फाइनेंस मिनिस्टर से सुन चुका हूं, अगर 1 रुपए भी हमें कोई दे दे इसके लिए तो ठीक है। अब ये सारी बातें देखने के बाद क्या कोई इंसान, कोई जी शोर इंसान, कोई सोचने वाला इंसान ये मान सकता है कि ये इतनी तजुर्बाकार टीम तीसरी दफा वफाकी हुकूमत चला रही, 6 दफा पंजाब चला चुकी है, कि ये इनकी नाअहली की वजह से हो रहा है? ये सिर्फ नाअहली नहीं है, इसमें क्लियरली हमें बददियानती नजर आती है। जहां तक झूठ की बात बोली गई, फ्लोर ऑफ द हाउस पे हमें कहा गया कि PIE की निजकारी से ऑर्डिनेंस का ये कोई ताल्लुक नहीं है। उसके बाद जिस वक्त स्पेशल कमेटी बनाई गई तो वहां उन्होंने कहा कि जी 26% हम शेयर बेचना चाहते हैं। ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लॉज के अंदर लिखा हुआ है कि हमारी जो है हमारी जो इंटेंशन है वो ये है कि हुकूमत की शेयर होल्डिंग कम की जाए। आखिरी चीज में सिर्फ आसिफ हसनैन की बात पे कहना चाहता हूं, मुझे बहुत सख्त अफसोस हुआ। ये कह रहे हैं कि मेरी मिसाल जो है ये उस करप्शन ज़दा मौरूसी सियासत की मिसाल है। उन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन बात मेरी कर रहे थे। मुझे जरा बता दें मेरा कौन बाप, दादा, नाना, नानी, फुप्पा, चाचा, खाला कौन सियासत में था? मुझे किससे मिली विरासत में सियासत, जरा मुझे यह बता दीजिए। और करप्शन का साबित ना करें, मुझ पे इल्जाम ही लगा के बता दें कि मैंने करप्शन क्या की है। जी आसिफ हुसैन साहब क्विकली जरा, मैं ब्रेक पे जाना है मुझे। आप इसको अभी रिव्यू कर ले। मैंने करप्शन के हवाले से ये नाम नहीं लिया, मैंने कहा कि पाकिस्तान में जो खानदानी और मौरूसी सियासत का सिलसिला है ये उसका नतीजा है कि अगर एक भाई जो है वो प्राइवेटाइजेशन कमीशन को जो है वो चेयर कर रहा है और कह रहा है कि जी ये प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए, ये सही है, और दूसरा उसको डिफेंड कर रहा है, मतलब ये क्या मजाक है। मैंने ये बात की है। बाकी मैंने करप्शन के हवाले तो सर वो अपने भाई को गवर्नमेंट को ना तो असद उमर को, परवेज खटक को ना तो असद उमर को मोहम्मद जुबैर साहब कायल कर सकते हैं और ना मोहम्मद जुबैर साहब को असद उमर कायल कर सकते हैं। कर सकते होते तो दोनों एक ही जगह पे होते। अनफॉर्चुनेटली ऐसा तो नहीं हुआ, ना वो इन्हें ले जा सके अपने साथ, ना ये उन्हें ला सके अपने साथ, और ऐसी और भी बहुत सारी मिसालें हैं। मैं एक ब्रेक ले लूं। तारिक फजल चौधरी साहब ने जवाब देना है। असद उमर साहब ने कहा कि इदारों को पहले खुद तबाह करते हैं, वो तबाही में पहुंच जाते हैं, फिर अपनों को ही बेच देते हैं। उन्होंने ये तो नहीं बताया किस अपने को बेच रहे हैं या क्या इनके पास इंफॉर्मेशन है। तारिक फजल चौधरी साहब जवाब देंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जी अब तारिक फजल चौधरी साहब वो तो कह रहे हैं कि हमारे सामने स्टेटमेंट्स है गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट कहती कुछ और है और फिर बाद में करती कुछ और है, तो वो
کیوں نہ بولیں کہ یہ جھوٹ ہے یا سفید جھوٹ بولا جا رہا ہے ان کے ساتھ؟ ایک تو وہ کہہ رہے ہیں یہ اسٹیبلش ہوگی، اور دوسرا سر اگر اکنامک انڈیکیٹرز آپ کے اچھے ہیں تو سر جتنی حکومتیں گئی ہیں سب کے ہی اچھے تھے سر، ہم نے تو کسی کے لیے آج تک برے نہیں سنے حکومت کے منہ سے۔ میں عرض کرتا ہوں یہ ساری جو باتیں یہ کر رہے ہیں بنیادی طور پہ ہمارا جو سیاست ہے، ہماری جو پالیٹکس ہے، اس کا ایجنڈا یہ ہے کہ اگر اپوزیشن کی جماعتیں بھی اگر وہ بھی کوئی اچھی بات کرتی ہیں تو ہم ان کو سپورٹ کریں، ہم اگر کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو ہم ان سب کو آن بورڈ لیتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے سی پیک کی بات کی، کراچی آپریشن کی بات کی، یہاں دہشت گردی کے خلاف آپریشن کی بات کی، ہم کریڈٹ کو لیکن ان ساری چیزوں میں ان سارے لوگوں کو آپ سے شکایات ہیں کو آن بورڈ کر کے چلیں، لیکن ہم اگر جو بات کرتے ہیں اس میں یہ خواہ کیڑے نکالنا، خواہ ہماری باتوں کو تروڑ مروڑ کے پیش کرنا۔ میں آج کہتا ہوں کہ بحیثیت وزیر میں یہ پروجیکٹ جو ہے 2 سال میں مکمل کر دوں گا، اگر اس کے پیچھے کسی وجوہات سے 2 نہیں 2.5 سال لگ جاتے ہیں تو آپ نیت پہ شک نہ کریں، میں تو یہ کہوں گا یہ 2 سال کا پروجیکٹ ہے، میں 1 سال میں مکمل کروں گا۔ دس از دی کمٹمنٹ۔ یہ جو ہمارے پروجیکٹس مکمل ہوئے ہیں، ابھی میٹرو بسز کے پروجیکٹس مکمل ہوئے ہیں اور بے شمار ترقیاتی کام ہوئے ہیں، کیا پنجاب کا مقابلہ کوئی صوبہ کر سکتا ہے؟ اپنی دی ہوئی ڈیڈ لائنز کے اندر مکمل نہیں ہوئے۔ پنجاب میں جو اس وقت ترقی ہے باقی کسی صوبے میں ہے، یہ میں بحیثیت ایک ورکر پاکستان مسلم لیگ نون نہیں بلکہ آپ کسی بھی انڈیپینڈنٹ ادارے سے پوچھ لیں، انفراسٹرکچر ہو، چاہے وہ دہشت گردی کا کنٹرول ہو، چاہے وہ ہماری لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہو، الحمدللہ ہمارا صوبہ سب سے آگے ہے۔ آپ نے 2 دفعہ بات کی کہ پرائم منسٹر نے نیب کے حوالے سے ایک ایسے موقع پہ بات کی کہ جب ان کی ذات کے حوالے سے 2 کیسز، تو میں یہ عرض کر دوں کہ یہ کیسز 1 دسمبر 2009 میں بنا، جو ہی ماشاءاللہ لگا پہلا کیس بنا دیا گیا جناب رائیون روڈ کا، اور کتنے کا 12 کروڑ کا۔ رائیون روڈ پہ آج جا کے ذرا آپ دیکھیں کہ آپ کو 1 کلومیٹر طے کرتے ہوئے آپ کو 15 منٹ لگتے ہیں، اتنی رش ہے اس روڈ کے اوپر۔ وہ رائیون روڈ صرف کوئی پرائم منسٹر کے گھر کو نہیں جا رہی، وہ ایک بزی روٹ ہے، اور اگر پورے لاہور کی سڑکیں بن رہی ہیں اور رائیون روڈ اس میں بن گئی تو وہ کوئی کیس ہے۔ لیکن سر ایک فیکٹ اور بھی ہے نا کہ میاں صاحب کے گھر کے بعد رائیون روڈ ختم ہو جاتی ہے، بنے ہوئے میاں صاحب کے گھر سے آگے کیا لوگ نہیں رہتے سر؟ اس لیے میں نے کہا میاں صاحب کے گھر کے باہر ان کے گھر کو کراس کریں تو رائیون روڈ ختم ہو جاتی ہے سر، آگے کنسٹرکشن نہیں ہے سر، آگے بھی تو لوگ رہتے ہیں نا سر۔ اگر تو آپ یہ آرگومنٹ دے رہے ہیں تو سر میں خود سر رپورٹ کرتا رہا ہوں سر جا کے۔ رائیون روڈ میں سب سے زیادہ بینیفیشری میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ جو تبلیغی اجتماع ہوتے ہیں وہ لوگ ہیں، وہاں پہ بہت سارے فارمز ہیں، بہت سارے گھر ہیں، فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں لوگوں کی، آپ جا کے دیکھیں تو صحیح۔ اب جو لوگ سر میں بہت گیا ہوں سر، آپ سے شاید زیادہ مرتبہ گیا ہوں سر، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایک رائیون روڈ کے اینڈ پہ میاں صاحب کا گھر ہے اور دائیں بائیں جنگل ہے، وہ خدا کے واسطے لوگوں کو گمراہ نہ کریں۔ یہ جنم شرف کے بنائے ہوئے جیسے ہی ماشاءاللہ لگا، اکتوبر میں لگا، دسمبر 99 میں یہ کیسز بنا دیے گئے، تو یہ کیسز جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے ماشاءاللہ کے فوراً بعد بنے ہیں، آپ ان کو جس میں بھی بنائے جب کیس چل رہا ہے، سر پھر مغل اگر آپ ہو جائیں، اس لیے میں نے آپ کو تاریخ کے ساتھ بتایا ہے، میں آپ کو تاریخ کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ 12 اکتوبر 1999 کو جب یہ ماشاءاللہ لگا، آپ کو لگتا ہے غلط کیسز ہیں، ایک منٹ مجھے بتا دیے گئے، میں بنیاد کیسز ہیں آج کے دور میں یہ ریزالو کیوں نہیں ہو گئے؟ میاں صاحب کا دور ہے، اب تک ان کو بالکل باعزت بری ہو جانا چاہیے۔ دیکھیں اختیارات کے ناجائز استعمال میں بھرتیاں ہوئی ہیں FIA میں، اور وہ لوگ ابھی بھی موجود ہیں جو بھرتی ہوئے تھے۔ عمران ایک کریکشن کریں سر، ایک کریکشن کریں۔ پہلی گزارش یہ ہے کہ یہ جس سڑک کا ریفرنس بنا ہے یہ رائیون روڈ نہیں ہے، یہ جاتی عمرہ روڈ ہے، جاتی عمرہ تک رائیون روڈ سے لے کے جاتی عمرہ تک جو نالا جاتا ہے اس کے ایک طرف سڑک بنی تھی، اور میاں صاحب کے گھر سے آگے وہ سڑک جاتی، آگے آبادیاں ہیں، لیکن وہاں جا کے وہ سڑک ختم ہو گئی تھی، وہاں سے آگے ڈسکنٹینیو کر دیا گیا تھا، تب ریفرنس بنا تھا۔ یہ رائیون روڈ سر میں نے دیکھی ہے، بالکل ایگزیکٹ یہی پکچر ہے، ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن سر اب معاملہ یہ ہے کہ کیسز اگر غلط بھی بنے ہیں تو جس پر بنے ہیں وہ کمنٹ کرے پبلک میں بیٹھ کے، اس ادارے کے اوپر جو اس کو چلا رہا ہے۔ یہ ہم تو سوال یہ کر رہے تھے۔ دیکھیے یہ سوال پرائم منسٹر صاحب کے لیول پر جب آ گیا ہے تو نیب جو ہے وہ کوئی فضول ادارہ ہے یا نیب کام نہیں کر رہا، انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ اپنے اختیارات کے اندر رہ کے کام کریں، ناجائز لوگوں کو تنگ نہ کریں۔ یہ بات انہوں نے اپنی ذات کے حوالے سے تو نہیں کہ ہی از دا پرائم منسٹر آف پاکستان۔ سر ان کو اداروں میں گھسنا پڑے گا نا سر، اداروں میں تو ان کو جانا پڑے گا، آپ افسران سے پوچھنا بھی پڑے گا، اگر کیسز ریزالو کرنے۔ کارا صاحب سے پوچھنا اور ہے کہ جب نیب وہاں سندھ میں کارروائی کرتا ہے تو ان کے مشیر وہاں پہ کس طرح کی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں؟ یہ تو رینجر کو نہیں بخشتے، تو سر پھر ان کے ساتھ کیا ہوتا کیا سر؟ میڈیا پہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ ان کو نہیں بخشتے، فوج کو نہیں بخشا، فوج کے خلاف بیان دینا شروع ہم کہتے ہیں۔ تو میری گزارش یہ ہے
کہ یہ تو صرف ایک دائرہ کار کی بات کی ہے. ہم نے کون سا یہ کہا ہے کہ نیب جو ہے وہ کوئی ادارہ کام نہیں کر رہا یا اس کے خلاف کوئی اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے؟ جی کھارا صاحب. نہیں انہوں نے کیا اسپیسیفکلی کہا ہے ذرا غور کریں پرائم منسٹر صاحب کے الفاظ پہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے جو کہا ہم تو اپوزیشن میں بیٹھے ہیں نا, ہم تو کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ زیادتی کروا رہے ہیں آپ. دوسری بات یہ وزیر اعظم صاحب نے کہا یہ شرفا کے گھروں میں چت گھس جاتے ہیں, بغیر ثبوت کے چلے جاتے ہیں, سرکاری ملازمین کو ہراساں کرتے ہیں اور وہ کام نہیں کرتے, سرکاری ملازمین فیصلے نہیں کرتے اور اس لیے گورننس خراب. یہ فرمایا پرائم منسٹر صاحب نے. اب ڈاکٹر صاحب اس کو جتنا چاہے ٹویسٹ کرے, یہ ٹویسٹ ہوگا نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے ڈائریکٹ, اور یہ بات بھی یاد رکھیے طارق فضل صاحب کا کہنا, میرا کہنا, اسد عمر کا اعتراض کرنا اور بات ہے. جب پرائم منسٹر آف دا کنٹری کہہ رہے ہیں تو وہ تو سیدھا وہ فرق بات. آئی ایگری سر, بٹ اسد عمر صاحب وقت میں بہت تھوڑا ہے. یہ گردشی کرتے سر آج بھی وہیں پہ کھڑے ہیں سر. اس کا تو کم سے کم آڈٹ کروا لیں آپ. اپوزیشن ہونے کا کوئی تو فائدہ ہو جائے وہاں پہ آپ لوگوں کے. سر وہ اس وقت پی ایس سی کے اندر چل رہا ہے اور اس کے اوپر معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھا بھی ہے, لیکن یہ 480 ارب روپے کے گردشی قرضے جو ادا کر دیے گئے بغیر آڈٹ کروائے ہوئے, اس بات کے اوپر کہ ہم بجلی کا نظام اس سے درست کر دیں گے, وہ گردشی قرضے واپس 330 ارب روپے پہ کھڑے ہوئے ہیں. لوڈ شیڈنگ پچھلی دفعہ سے زیادہ ہو رہی ہے. صرف عوام کو تحفہ یہ ملا ہے کہ 3 نئے ٹیکس لگا دیے گئے بجلی کے اوپر, جس میں ان سے جو نیلم جیلم نہیں بن سکا وقت کے اوپر, تو اس کا جو اخراجات بڑے ہیں وہ بھی عوام کے بل میں ڈال دیے گئے ہیں. جو گردشی قرضے کے اوپر سود دینا وقت میرے پاس بالکل وقت کی قلت ہے. وقت ختم ہو گیا, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.